مامان نے اسے کہا کہ وہ جمیل کو بلائے۔ ایک لمحے کے لیے سلیم کے چہرے پر ایک جھٹکا ظاہر ہوا۔ مامان نے جب دیکھا کہ وہ دیر سے نہیں جا رہا تو کہا، میں تم دونوں کو مار دوں گا، اسے بلاؤ۔ سلیم نے اسے بتایا کہ وہ سمجھ چکا ہے اور پھر اس نے اپنے بھائی کو لانے کی تیاری کی۔ اس وقت جمیل اور لاتیکا مستقبل کے بارے میں خواب دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں دھندلے سرد روشنی کے باوجود صاف شفاف چمک تھی۔ وہ تصور کر رہے تھے کہ مامان کے ساتھ بہت پیسہ کھائیں گے۔ تم، میں اور بھائی، ہم 3 زندہ گن فائٹرز ہوں گے۔ کیا معلومات نہیں دیں؟ شکریہ۔ وہ ابھی تک یہ سمجھ رہے تھے کہ انہیں گانے کے لیے جانا ہے، لیکن بھائی مسلسل سر جھکائے نظر آ رہا تھا اور اس کا پتہ نہیں تھا کہ لاتیکا چپکے سے ان کے پیچھے آ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ گانے کے لیے پہنچے، سلیم نے مامان کے آدمی کے منہ پر پانی پھینکا اور وہ جمال کو وہاں سے لے کر بھاگ نکلا۔ لاتیکا بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگی۔ ٹرین کو دیکھتے ہوئے جمال اور سلیم دونوں ٹرین پر چڑھ گئے۔ جمال نے لاتیکا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن اس کا ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ ٹرین کے پیچھے ہی رہ گئی۔ مامان نے لاتیکا کو پکڑ لیا اور اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جمال اور سلیم دونوں آپس میں بولتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم ٹرین پر موجود ہیں۔ سلیم نے جمال کو کہا کہ اب لاتیکا مامان کے قبضے میں ہے، اس کو ہم اب چھڑا نہیں سکتے، ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ٹرین میں لوگ دونوں کو گھور گھور کر دیکھنے لگے تھے، اس لیے جب میزبان نے چوتھا سوال کیا، کرشنا دیوتا کی تخلیق کس نے کی؟ جمال کو ابھی تک مامان جاؤ کا وہ گانا یاد تھا، اس لیے اس نے بے خوف ہو کر جواب دیا اور اس وقت انعام 20,000 روپے تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے بعد دونوں بھائی بہت دیر تک ٹرین میں بیٹھے رہے۔ آخرکار انہوں نے جلیل میں رکنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں انہوں نے کچھ چالاکی سے پیسے کمائے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہاں آنے والے لوگ پیسوں کی کمی نہیں رکھتے۔ دونوں بھائیوں کی زندگی آہستہ آہستہ خوشحال ہونے لگی، لیکن جمال کو لاتیکا کا خیال کبھی نہیں بھولا اور سلیم بھی مجبور ہو کر اپنے بھائی کے ساتھ ممبئی واپس چلا آیا۔ ایک امریکی $100 کے بل پر ایک پورٹریٹ ہے اور وہ کس سیاست دان کا ہے؟ سب کو حیران میں ڈال دینے کی بات یہ تھی کہ جمال کو اس کا جواب معلوم تھا۔ اس بار وہ ممبئی واپس آ کر بھکاریوں کے علاقے میں پہنچے جہاں جمال کو اپنے پرانے ساتھی سے ملاقات ہوئی، لیکن اس کا چہرہ اب بدل چکا تھا۔ اس نے $100 نکال کر لڑکے کے ہاتھ میں دے دیے۔ لڑکا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے پاس اتنی رقم ہے، تو اس نے پوچھا کہ نوٹ پر کس کی مسکراہٹ ہے؟ جمال نے نوٹ کی تفصیل بتاتے ہوئے اس کا چہرہ بیان کیا۔ لڑکے نے سنا اور فوراً جان لیا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا اور کہا کہ یہ بینجامن فرینکلن کا چہرہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جمال کو جواب معلوم تھا۔ پھر جمال نے لڑکے سے پوچھا کہ کیا وہ لاتیکا کے بارے میں جانتا ہے اور لڑکے نے اسے ایک گلی کا نام بتایا۔ جمال اور سلیم اس گلی پر پہنچے جہاں بہت ساری عورتیں گاہکوں کو راغب کر رہی تھیں۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں مقامی مرد خوشی کے لیے آتے تھے اور جمال کو ان کے درمیان چلتے ہوئے لاتیکا کا پتہ چل گیا۔ جمال جیسے ہی اندر گیا، اس نے دروازے میں سے لاتیکا کو رقص کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ اب خوبصورت اور جوان ہو چکی تھی۔ جمال کو یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر دیکھتا ہے کہ مامان کھڑا ہوا ہے اس کے سامنے۔ وہ غصے میں آ کر اس کے پاس گیا اور لاتیکا کو لے جانے کی کوشش کی۔ سلیم نے ریوالور نکالی اور سب کو ڈرانے کی کوشش کی۔
آخر کار اس نے مامان پر گولی چلا دی اور وہ مر گیا، اور وہاں سے وہ تینوں سلیم، جمال اور لاتیکا بھاگ نکلے۔ پھر وہ ایک ہوٹل میں ٹھہرے۔ سلیم نے بہت شراب پی رکھی تھی۔ لاتیکا نہا کر باہر نکلی اور جمال نے اسے دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ لاتیکا نے کہا کہ آنکھیں بند کیوں کی ہوئی ہیں؟ جمال نے کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے۔ اس کے بعد سلیم ہوٹل سے اکیلا نکل گیا اور دوسری طرف سلیم ہجوم میں راستہ بتاتے ہوئے دوسرے مقامی گینگ کے علاقے میں پہنچا۔ اس نے پستول نکال کر کہا کہ اس نے مامن کو مار ڈالا ہے۔ گینگ کا سربراہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ بچہ اچھا ہے اور کہا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ پھر اس نے سلیم کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ ہوٹل کے اندر جمال اور لاتیکا ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور اپنی زندگی کے تجربات کا ذکر کر رہے تھے۔ ان کے قدم چاند کی روشنی میں سائے کی طرح تھے، کہیں بھی گئے مگر ایسا لگتا تھا کہ کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اچانک سلیم بالکل بدل کر واپس آیا۔ وہ جمال کو برا بھلا کہنا شروع ہو گیا اور کہا کہ تم باہر چلے جاؤ، میں باس ہوں۔ اس کے علاوہ اس نے لاتیکا کو رکنے کو کہا۔ جمال غصے میں آ کر بھائی پر ہاتھ اٹھانے لگا، لیکن سلیم نے ایک بھی جوابی حملہ نہیں کیا، بس جمال کو دروازے سے باہر دھکیل دیا۔ جمال نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور سلیم نے دروازہ کھولا اور اس پر ریوالور تان لی۔ سلیم نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور نہیں تو میں گولی چلا دوں گا۔ لاتیکا باہر آتی ہے اور سلیم کو کہتی ہے کہ بندوق نیچے کرو، اور جمال کو کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اور وہ دونوں دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس کو اگلے سوال کا جواب بخوبی پتہ تھا کہ رولر پستول کا ایجاد کس نے کیا۔ سیموئل کولٹ کا نام اس کے دماغ میں گہرائی سے بیٹھ گیا تھا اور غلط جواب دینا ناممکن تھا۔ کئی سال بعد جمال ایک کمیونیکیشن کمپنی میں کام کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے بھائی سے رابطہ نہیں کر سکا تھا، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ وہ اس معمہ کو حل کرے۔ ایک دن ایک ملازم نے اس سے کچھ منٹ کے لیے شفٹ سنبھالنے کو کہا۔ جمال نے موقع غنیمت جانا اور اپنے بھائی کا نمبر تلاش کیا، پھر دھیرے دھیرے نمبر ڈائل کیا۔ میں ایکسل 5 کمیونیکیشن سے بات کر رہا ہوں۔ سر، آپ ہمارے قیمتی گاہک ہیں۔ ہم آپ کو اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ مفت اپ ڈیٹ پیش کر رہے ہیں۔ جمال، یہ تم ہو بھائی؟ کہاں ہو؟ میں نے تو سوچا تھا کہ تم مر چکے ہو۔ پھر ان سالوں میں سلیم بھی جمال کے پیچھے تھا کہ وہ جمال کے ساتھ مل سکے۔ آخر کار دونوں ایک زیر تعمیر عمارت میں ملنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ خوشی سے بھرا ہوا بھائی جب سامنے آتا ہے تو جمال غصے سے اسے مارنا شروع کر دیتا ہے، مگر سلیم وضاحت دیتا ہے کہ اس وقت لوگوں کا ایک ہجوم ان کے پیچھے تھا اور وہ دونوں علیحدہ ہو کر بھاگنے لگے اور پھر ایک جگہ ملے۔ اس وقت سلیم نے ملاقات کے لیے ایک پیغام چھوڑا تھا، لیکن جمال نے وہ پیغام کبھی نہیں پایا۔ کوئی پیغام نہیں تھا، کوئی پیغام نہیں تھا، کوئی پیغام نہیں تھا، لیکن اب اس کا غصہ بے قابو ہو چکا تھا اور وہ صرف افسوس کے ساتھ ریت میں سر چھپائے بیٹھا تھا۔ جب سکون آیا، دونوں بلند عمارت کی چھت پر بیٹھے۔ سامنے ان کا بچپن کا غریب آباد علاقہ تھا، جہاں دنیا کا منظر بدل چکا تھا، لیکن جمال ابھی تک ویسا کا ویسا تھا۔ اس کے دل میں اب بھی لاتیکا کا خیال تھا، مگر سلیم نے کہا کہ لاتیکا تو بہت پہلے جا چکی تھی۔ پھر بھائی جمال کو اپنے گھر لے آیا۔ اس وقت سلیم پہلے ہی مافیا میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر چکا تھا۔
لیکن وہ ہمیشہ جمال کا خیال رکھتا تھا اور اسے مافیا کی لڑائیوں میں شامل ہونے نہیں دیتا تھا۔ پھر بھی جمال لطیکا کو ملنے کے لیے خفیہ طور پر اپنے بھائی کا پیچھا کرتا تھا۔ دونوں ایک باڑ کے پار ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ جمال کی آنکھوں میں ایک چمک آتی ہے، گویا مدھم زندگی پھر سے جلا دی گئی ہو۔ وہ برتن دھونے والے کی حیثیت سے ویلا میں داخل ہوتا ہے اور جب لطیکا نے جمال کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بچاؤ کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مضبوطی سے گلے لگاتے ہیں لیکن آواز نہیں نکال سکتے کیونکہ پیچھے ایک گیم شو چل رہا ہوتا ہے۔ چونکہ دونوں ہی مافیا کے سائے میں ہیں، جمال کی نجات بہت مشکل نظر آتی ہے۔ یہ ایک ایسا بیان ہے جس میں خواب ہیں لیکن حقیقت سے غفلت ہے، اور چونکہ اس کے حق میں کوئی مددگار حالات نہیں ہیں، لطیکا نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے ٹھکرا دے۔ اس وقت مافیا کے بڑے آدمی نے غصے میں آ کر کہا، اٹھو اٹھو۔ یہ لطیکا کے انکار کا سبب تھا، مگر جانے سے پہلے جمال نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے کہا، کل 5 بجے میں اسٹیشن پر تمہارا انتظار کروں گا۔ ایک دروازہ اور کھڑکی نے دونوں کے درمیان فاصلہ ڈال دیا اور صرف محبت سے وہ شیشے کو بھی نہیں توڑ سکے۔ جمال ایسے ہی پرعزم تھا۔ وہ ہر روز صبح سویرے اسٹیشن پر پہنچ جاتا اور طویل انتظار کے بعد جب وہ تقریباً ہارنے والا ہوتا ہے تو لطیکا کو دیکھ لیتا ہے۔ جب خواب حقیقت میں بدلتے ہیں تو ساری دنیا پھر سے روشن ہو جاتی ہے۔ ہلکا پیلا لہنگا، سنہری ٹرین، نرم اور دھوپ، سب کچھ رنگوں سے سجا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ سب کچھ صرف ایک لمحے کی بات ہوتی ہے۔ اچانک جمال کو اپنے بھائی کی آواز سنائی دیتی ہے جو لطیکا کو دوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے، تاہم آخرکار وہ بچ نہیں پاتی اور سلیم اسے زبردستی گاڑی میں لے جاتا ہے۔ جمال جب پولیس اسٹیشن پہنچتا ہے تو بہت دیر ہو چکی تھی، لطیکا کو لے جا چکے تھے۔ پولیس نے جمال کی کہانی سن کر تصدیق کی کہ وہ بے گناہ ہے اور اسے اگلے دن کے فائنل میں حصہ لینے کی اجازت دی۔ پولیس نے جمال سے پوچھا کہ وہ اس پروگرام میں کیوں آیا تھا تو اس نے بتایا کہ وہ پھر سے ویلا واپس گیا تھا، لیکن وہاں اب کوئی نہیں تھا اور وہ لطیکا سے رابطہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے صرف اس پروگرام میں حصہ لیا تاکہ لطیکا کو بتا سکے کہ وہ یہاں ہے۔ جیسے ہی جمال کا نام پورے ملک میں گونجتا ہے، لطیکا بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اس دوران سلیم نے لطیکا سے کہا کہ اس کا بھائی کبھی ہار نہیں مانے گا اور وہ لطیکا کے لیے بے حد پرعزم ہے۔ سلیم نے گاڑی کی چابی لطیکا کو دی تاکہ وہ جمال کے پاس جا سکے۔ لطیکا کو یہ خوف تھا کہ سلیم کو مار دیا جائے گا، لیکن سلیم نے اسے یقین دلایا کہ وہ خود سب کچھ سنبھال لے گا اور اپنا فون بھی اس کے حوالے کر دیا۔ لطیکا دوڑ کر وہاں سے فرار ہو جاتی ہے اور سلیم نے بندوق اٹھا کر اپنے بھائی کی حفاظت کے لیے ایک قدم اٹھایا۔ اسی وقت پروگرام کی آخری قسط نشر ہو جاتی ہے اور لطیکا کی گاڑی راستے میں رک جاتی ہے۔ اسے پروگرام دیکھنے کے لیے رکنا پڑتا ہے۔ گیم کے میزبان نے سوال پوچھا اور جمال نے آخری موقع پر بھائی کو فون کیا۔ جب اس نے لطیکا کا فون سنا تو اس کی مسکراہٹ واپس آ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو یقین دلایا کہ وہ محفوظ ہیں۔
پھر جمال نے آخری سوال کے بارے میں سوچا اور جواب اے کو منتخب کیا، کیونکہ اس کا مقصد صرف لاتیکا تک پہنچنا تھا۔ اس کے بعد سلیم نے آخری قدم اٹھایا اور اپنی زندگی کی قربانی دے دی۔ آخرکار جمال نے اپنی کامیابی حاصل کی، لیکن اس کے ساتھ سلیم کا خون بھی بہا۔ لاتیکا نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا اور تینوں کی زندگی کے راستے مختلف ہو گئے۔ جمال کا دل صاف تھا اور وہ ہمیشہ اپنے بھائی کی قربانیوں کو یاد رکھے گا۔ سلیم نے اپنے بھائی کی محبت کے لیے اپنی جان دی اور لاتیکا نے اپنی زندگی کی نئی شروعات کی۔ زندگی کا یہ سفر جو کٹھن تھا، ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ فلم ایک ایسی کہانی ہے جو دل و دماغ میں گونجتی رہتی ہے اور ہر ایک کو اپنی زندگی کے فیصلوں پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔